السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حج کا مہینہ آ رہا ہے نا، حج کی تیاری چالو ہے لوگوں کے لیے، خوشخبریاں آ رہی ہے سب طرف سے الحمدللہ۔ دیکھیے 1-2 سال سے حج نہیں ہو رہا تھا، دل کتنا دکھی اور مایوس تھا نا، حج عمرہ نہیں تھا۔ کعبہ شریف کو دیکھ کے اتنا دل دکھتا تھا کہ اتنی رونق والی جگہ کیسے خالی ہو گئی نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہے نا، بس یہی چیز دل میں لگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ ہم ہر مومن مومنات کو، ہر مسلم مسلمات کو اللہ تعالیٰ معاف کرے پروردگار۔ اور اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر۔ اللہ تعالیٰ ابھی تو سب کو بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بلا لینا پروردگار، ہے نا۔ ایسے دل کرتا ہے نا ایک بار جا کے آؤ حج کو، اگر عمرہ بھی کئی بار بھی جا کے آؤ تبھی بھی اللہ کے گھر پہ جانے کی لالچ ہوتی ہے نا، تڑپ اٹھتی ہے نا، ایسی تڑپ اٹھتی ہے کہ کیا بیچنا، کیا کرنا، کیسے چلے جانا، ہے نا۔ اور اگر جن کی بھی ابھی حج کے لیے ہو گیا ہے حج کا، اللہ تعالیٰ ان کا حج مقبول و مبرور کرے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے لے کے جائے، اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے حج مقبول و مبرور کر کے اپنے گھروں میں، اپنے بال بچوں میں واپس لے کر آئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے حج ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی ہمیں اس کی تڑپ ہوتی ہے نا، ہوتی ہے۔ اور اگر جن کا نہیں ہوا ہے تو ان کی تڑپ کا تو پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ ان کو کتنا اللہ کے گھر پہ جانے کے لیے، عمرہ کے لیے، حج کے لیے کتنی ان کے دل میں وہ آس ہوگی، کتنے ارمان ہوں گے، کتنا وہ لوگ تڑپتے ہوں گے، کتنی تڑپ ہوگی نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کا ہو گیا ہے، جن کو تو نے بلایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو واپس بلا، اور اللہ تعالیٰ جن کو نہیں ہوا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا ہے تیرا گھر، اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو بلا لے پروردگار، ان کو بھی اپنا گھر دکھا دے پروردگار، ان کے لیے بھی آسانیاں کر دے۔ دیکھیے یہ جو حج کے لیے عمرہ تو انشاءاللہ کچھ پیسوں میں اور آسانی سے ہو جاتا ہے، لیکن حج کے لیے تھوڑا زیادہ ہمیں پیسوں کی ضرورت رہتی ہے نا، وقت بھی زیادہ لگتا ہے۔ تو ہمیں کوئی بھی ایک وجہ کو پکڑ کے وہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں اب تو میرے پاس یہ وقت نہیں ہے، یا میرے پاس اتنے پیسے کا نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ایک مطلب آرام سے حج ہم لوگ خیر و عافیت سے جا کے آ سکتے ہیں، تو پہلی فرصت میں ہمیں اپنا حج کے لیے اپلائی کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ جلد سے جلد حج کر سکیں۔ دیکھیے اگر ہم کوئی بھی ریزن سے کہ نہیں ابھی بچوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، نہیں ابھی یہ ہے، نہیں ابھی وہ ہے، بہت ساری ہمارے پاس مسئلے مسائل آتے ہیں، اگر ہم نے ان کو پکڑ کے سوچے کہ یہ سال نہیں ہم اگلے سال جائیں گے، تو پھر وہ کبھی زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے نا، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم کتنا جئیں گے، ہے نا۔ دیکھیے اگر کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے، اگر اس کے پاس کم پیسہ ہے تو وہ چھوٹا موٹا پیکیج کے تھرو یا کسی بھی طریقے سے وہ جانے کی کوشش کرتا ہے، اپنا پورا جتنی اس کی پونجی ہے وہ لگا دیتا ہے اس پہ کرنے کے لیے، حج پہ جانے کے لیے، ہاں۔ اور اگر وہ کوشش کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا حج کا ہوا یا نہیں ہوا، اگر اس کا ہو گیا الحمدللہ، اور اگر اس کا نہیں بھی ہوا اور اس دوران اگر اس کا انتقال ہو گیا، اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو وہ جو کوشش تھی حج کو جانے کی، وہ جو پیسوں کی جو ارینجمنٹ کیا تھا، جو اس نے بھاگ دوڑ کیا تھا، بھلے اس کا حج نہیں ہوا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر نہیں دے گا؟ دے گا نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ تو کوشش تو کرنا چاہیے نا ہم کو۔ الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر پہ پہنچا دیا اور ہمارا حج مقبول و مبرور کر دیا، تو پھر کیا بات ہے نا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ آپ دعا کرتے رہیں اللہ سے، آپ روئیں، گڑ گڑائیں۔ دیکھیے یہ چیز ہماری آزمائی ہوئی ہے کہ میرے پاس بھی نہیں تھا، اور میں تھوڑی مجھے پینک مطلب مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی کراؤڈ سے،
اور میری تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، میری دوائیاں بھی چالو تھی، تو جب بھی میں دیکھتی تھی عمرہ کے لیے، حج کے لیے، تو وہاں مجھے اتنا ارمان ہوتا تھا، لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ اتنا کراؤڈ ہے، اتنی گردی ہے، میں نہیں اتنے کراؤڈ میں جا سکتی، میرا دم گھٹ جائے گا، میری سانس رک جائے گی۔ بس مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے نہیں بلا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ میں اگر تو بلائے گا بھی تو میں کیسے جاؤں گی، میں کیسے کروں گی، میں نہیں کر سکوں گی۔ اور وہ جو جانے کی تڑپ، وہ جانے کی لگن، وہ وہاں جانے کا وہ ارکان کرنے کی جو ایک بار ٹی وی میں پورا دن وہ حج کے دن کا لگا ہوا تھا، اور میں نے پورا دن وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے میں نے وہ جتنا وہاں پہ وہ لوگ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، میں پڑھتے گئی، میں اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ لوگ کر رہے ہیں، میں یہاں بیٹھ کے دیکھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر لے، اللہ تھوڑا تو اجر مجھے دے دے گا نا تو، اللہ تھوڑا تو اجر مجھے دے دے گا نا۔ میں اتنی دکھی ہو رہی تھی، میں گڑ گڑا رہی تھی اور میں رو رہی تھی، میں اپنا جا نماز بچھا کے بیٹھی رہی اور بس نماز پڑھتی تھی، پھر وہ دیکھتی تھی، پھر وہ پڑھتی تھی، اور اتنا دل دکھ رہا تھا میرا کہ کیسے کروں گی، کیا ہوگا، نہیں ہوگا، پیسے کی بھی وہ تھی، کمی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا آسان کیا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمارے بچوں کے ساتھ ہم لوگوں کو عمرہ کے لیے لے کے گیا۔ میں اتنا ڈر رہی تھی کہ بند فلائٹ میں نہیں بیٹھ سکتی، مجھ سے نہیں ہوگا، میری طبیعت خراب ہو جائے گی، مجھے شاید فلائٹ سے ہی واپس آنا پڑے گا، لیکن الحمدللہ مجھے وہاں بھی کچھ نہیں ہوا، اللہ کا شکر، وہاں جا کے جو بھی میری دوائیاں تھیں وہ ساری بند ہو گئی، کوئی بھی مجھے اس وقت کھانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر وہاں سے آنے کے بعد کچھ سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کا حج کا کرا دیا، میں اپنے بھائی بہن بہنوئی، ہم لوگ، میرا بیٹا میرا محرم بن کے یہاں سے، اور میرے شوہر وہاں سعودی میں تھے، تو وہ ان کا ایک ہی تھا کہ ہم جب حج کریں گے تو ساتھ میں کریں گے، حج کریں گے تو ساتھ میں کریں گے، لیکن ایسا موقع نہیں ہو پایا، ان کو وہاں سے حج کے لیے جانا پڑا اور ہم لوگوں کو یہاں سے حج کے لیے جانا پڑا۔ تو اب تو وہاں سے وہ جو جہاں ان کا کیمپ ان کو لے کے جائے گا وہ وہاں رہے گے، ہم کو جہاں یہاں سے ٹور لے کے جائے گا ہم وہاں رہیں گے۔ بس یہ تھا کہ ایک ہی حج میں ہم لوگ شامل ہیں، وہ الگ شامل ہوں گے، ہم الگ شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ جب حج کے لیے میں آپ کو بتاؤں گی نا کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ وہ حج ہمارے لیے کتنا آسان، اتنی آسانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہ جمرات میں جب کنکری مارنا تو ایسا تھا کہ ایک دم سامنے کھڑے رہ کے ہم لوگوں نے کنکری مارے۔ دیکھیے تھوڑی بہت مشقت تو ہوتی ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ یہ جہاد عورتوں کے لیے ایک جہاد ہے نا، کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آدمی لوگ حج کرتے ہیں، آدمی لوگ اس میں جاتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، ہے نا، اور آدمیوں کو اتنا سارا اجر ملتا ہے اور ہم عورتیں گھر میں بیٹھے رہتی ہیں، تو ہمیں یہ اجر کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر تم حج کرو تو تم کو جہاد کا اجر ملے گا، ہے نا، الحمدللہ۔ تو اس طرح سے تھوڑی بہت تو مشقت آتی ہے، لیکن وہ مشقت میں بھی اگر ہم یہ سوچیں کہ اب یہ مشقت ہو رہی ہے، اس میں ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ اللہ کے لیے، اللہ نے ہمیں دعوت دیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں بڑھ چڑھ کر دے گا، اور اس سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس سے انشاءاللہ ہمارا حج مقبول و مبرور ہو جائے گا۔ اگر وہ ہو گیا تو ہم ایسے ہو جائے گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ جو ایک دم گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس طرح اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارا حج مقبول و مبرور کر دیا تو سوچو اس سے بڑھ کے ہمیں کیا چاہیے نا۔ الحمدللہ ابھی جو لوگ جا رہے ہیں، جن کا ہو گیا ہے، ان کو مبارکباد، اور اللہ تعالیٰ ان کا آسان کرے، حج مقبول و مبرور کرے، اس دعا کے ساتھ میں کچھ باتیں ہیں جو حج کے لیے جو جا رہے ہیں ان لوگوں کی لیے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کہ دیکھیے جو حج کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ
پوری تیاری کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے یہاں سے. لیکن تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بہت سارے کپڑے لے کے جا رہے ہیں، ہم بہت سارے کھانے پینے کے سامان لے کے جا رہے ہیں، ہم اتنا سامان لاد کے جا رہے ہیں کہ ہمیں وہاں جا کے اس چیز کو لے کے چلنے میں پریشانی ہو یا تکلیف ہو. تو اتنے ہی کپڑے لے کے جائیں، ہلکے پھلکے. ابھی دیکھیے گرمی کا موسم ہے، وہاں گرم ہے، تو کوئی موٹے یا ایسے کپڑے نہیں، ہلکے کچھ ایسے کپڑے لیں جو ہمیں رکھنے میں بھی زیادہ جگہ نہیں لے بیگ میں، اور جو ہمیں پہننے میں بھی آسانی ہو، اور جس کو دھو کے سکھانا ہو تو وہ سوکھ بھی جائے آسانی کے ساتھ. تو اس طرح سے وہ کپڑے لیں. اور جانے کے پہلے جو بھی وقت ابھی ملا ہے، جیسے جس کا ابھی ہو گیا ہے، اور ہم لوگوں کا ایک دم اینڈ میں ہوا تھا، تو بس گئے تھے اور 8 دن میں حج کے ارکان شروع ہو گئے تھے. لیکن اب جس کا ہوا ہے تو ان لوگوں کے لیے بہت اچھی ٹائم ہے کہ وہ لوگ دعائیں پڑھے. مطلب پہلی بات تو جو نمازیں ہم ادا کرتے ہیں تو اس میں ایکسٹرا نفل نمازیں پڑھے، حاجت پڑھے، اللہ سے آسانی کی دعا کرے، اور جو سورے وغیرہ ہے وہ یاد کریں کہ ہم جب ارکان کرتے ہیں، چلتے ہیں، ہم جمرات کے لیے جاتے ہیں، تو یہ ایسے ایسے سورے سب ہماری زبان پہ آتے رہے، اور ہم اس کو زبانی پڑھتے 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 اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پورے ارکان ہم آسانی سے کر سکیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت زیادہ سامان لے کے پریشان نہیں ہونا ہے. اور پھر اس کے بعد جب ہمارے پاس جب اللہ کے گھر پہ جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں کیا ہیں، تو سب سے پہلے تو شکرانے کے سجدہ کرتے رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں یہاں تک پہنچنے کی لیے تو نے ذریعہ تو بنایا، اللہ تعالیٰ اب ہمیں آسانی سے پہنچا، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر. پھر جب حج کا ارادہ ہو گیا ہے تو اس کی جو تاریخ ہے اس کو یاد کریے، ہے نا، کیونکہ وہ تاریخ کو ہم کو جانا ہے. تو ایک ایک دن ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ خدا کا دین حج کے ان ارکان کے ذریعے جو ہمارے دل میں جو جذبات ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ تاریخ کے اندر ہم لوگ پوری کوشش کریں کہ ہم کیسے سب سوروں کو یاد کریں، کیسے ہم ساری آسانیاں ہمارے لیے وہاں ہیں اس کے لیے اللہ سے دعا کریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مطلب جو لوگ حج کے لیے ٹال مٹول کرتے ہیں یا لیٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں 97 میں فرمایا ہے، اور لوگوں پر خدا کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچے، اس کی استطاعت رکھتا ہو، وہ اس کا حج کرے، اور جو اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ خدا سارے جاننے والوں سے بے نیاز ہے. اور دیکھیے جب حج کا ہو گیا تو حج کے دوران جو مسنون دعائیں ہیں نا، جو حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، تو انہیں یاد کیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہے کہ جو آپ سے مانگا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تو عطا فرما. اور دیکھیے اپنے حج کی پوری حفاظت کیجیے. دیکھیے یہ دھیان رکھیے کہ آپ کا حج کہیں مطلب یہ صرف دنیا پرستی کے لیے نہیں ہو جائے، ہے نا، جس کا کوئی آخرت میں حصہ نہیں رہے، کہ صرف دنیا کے لیے ہم یہ حج کر رہے، یہ نہیں رہے. ہمارا دل میں یہ ایمان رہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کے فرائض کے لیے، میں اپنی خوشنودی کے لیے اللہ تجھ سے ہی کر رہا ہوں. دیکھیے اس لیے کہ وہ آخرت سے ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی، اور ہم لوگ اگر دنیا ہی چاہے گے تو اللہ تعالیٰ دنیا دے گا ہمیں، ہے نا. تو اس کے لیے جب بھی آپ بیت اللہ پہنچے، آپ کعبہ شریف کے پاس پہنچے، تو دعائیں ہوتی ہیں تو وہ دعائیں پڑھیے. اب کہتے ہیں کہ جو بھی کعبہ شریف کو دیکھتے کے ساتھ پہلی دعا مانگے گا تو اس کو وہ دعا قبول ہوتی ہے انشاءاللہ. تو دیکھیے وہاں جا کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کیجیے. اور ایک لوگوں کی دعا یہ ہوتی ہے نا، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک لوگ دنیا پرست ہوتے ہیں، تو ان کی دعا رہتی ہے کہ خدایا ہمیں جو کچھ دینا ہے بس اسی دنیا میں دے دے، ہے نا. ایسے دنیا پرست لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ایسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ بقرہ میں. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جو لوگ
مجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، جیسے آپ حج کے ذریعے دونوں جہاں کی سعادت و کامرانی، دونوں جہاں کی جو طلب ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار میں تیرے حضور اس لیے آیا ہوں یا آئی ہوں کہ دونوں زندگیوں میں مجھے کامران اور بامراد بنا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے آگے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے دعا تو سب کو یاد ہے نا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ خدایا ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ہے نا، جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دونوں جہاں کے لیے کامیابی مانگنا چاہیے۔ ہم اگر دنیا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا دے گا، لیکن جب دونوں چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ دونوں دے گا نا، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آخرت مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ بولے گا کہ چلو اس نے آخرت مانگی تو اس کی دنیا نہیں دوں، یا اس کو دنیا تھوڑی سی دوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اور خوش ہوگا نا۔ تو اس کے لیے ایسا موقع ملا ہے جہاں دعاؤں کی قبولیت ہے۔ آپ عرفات کے میدان میں جاؤ گے، وہاں کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ الحمدللہ اتنا اچھا موقع مل رہا ہے۔ الحمدللہ مجھے جو حج کے لیے جا رہے ہیں وہ سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، مجھے خوشی سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنا اچھا موقع مل رہا ہے۔ اور یہ چیز کا دکھ ہو رہا ہے کہ جب ایسا لگتا ہے کہ جب ہم گئے تھے تو ہم نے بہت کوتاہی کر دی، یا ہم نے لاپرواہی کر دی، یا ہم تھکان سے دعا مانگنے سے غافل ہو گئے، ہے نا۔ ایسا لگتا ہے اللہ تو پھر موقع دے گا نا، تو پھر بہت اچھے سے مانگے گے، پھر بہت اچھے سے مانگے گے، ہے نا، ایسا لگتا ہے۔ دیکھیے جو بھی حج کر کے آیا ہے نا، اس کو یہ ضرور لگتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ خالی پن رہ گیا، اللہ ہم نے وہ نہیں حق ادا کیے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اب جو جا رہے ہیں نا، وہ پوری کوشش کرے کہ کتنی بھی تکلیف ہو، کتنی بھی مشقت ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، لیکن ہم دعا مانگنے سے غافل نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمیں غافل نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کی ہدایت دینا، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہدایت دے کہ ہم تیرے سے گڑ گڑائیں، روئیں، مانگے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمارا حج پورا ہونے تک اللہ تعالیٰ تو اس کو مقبول و مبرور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تو پاک بچے کی طرح، اللہ تعالیٰ تو پاک و صاف کر کے ہمارے گھر میں لے کے آ، اور اس کے بعد ہمیں اتنی نیکی کرنے کی نیک توفیق دے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ پھر ہم وہ گناہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ ایک بار اللہ کے گھر سے جا کے آنے کے بعد، پاک ہونے کے بعد اتنا اچھا موقع ملتا ہے کہ جنت میں جانے کا راستہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے نیکی کے راستے پہ چلنے کی ہدایت مانگے اور چلتے رہے اور گناہوں سے بچے۔ اور ایک جگہ پہ میں نے پڑھی تھی کہ جو عمرہ کر کے آئے یا حج کر کے آئے، اور اس کے بعد اس نے اسے یہ چیک کرنا ہے کہ جو وہ پہلے گناہ کرتا تھا یا کرتی تھی، یا پہلے جو غلط کام کرتا تھا یا کرتی تھی، تو حج کے بعد اس نے وہ ختم کر دیا۔ مطلب یہ نہیں کہ چھوڑا پھر بعد میں پکڑے گا، نہیں، اس نے ختم کر دیا اس کو، اس کے بعد اس نے اپنی زندگی میں شامل ہی نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ اس کا حج مقبول و مبرور ہوا ہوگا۔ اگر تم کو یہ چیک کرنا ہے کہ ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں، تو یہ دیکھو کہ حج کے پہلے جو ہم نے گناہ کیے تھے، جو ہم غلط کام کرتے تھے، جو ہمیں پتہ تھے، جو ہمیں پتہ نہیں تھے، اب ہمیں پتہ چل گئے۔ اب حج کے بعد ہم نے ان سارے گناہوں کو چھوڑ دیا، ان سارے گندی چیزوں کو، گندے خیالات کو، بری عادتوں کو، بری حرکتوں کو ہم نے ختم کر دیا۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے وہ گناہوں کو معاف کر کے ہمارا حج انشاءاللہ مقبول و مبرور کیا ہوگا۔ تو کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیے، اور جب حج کے دوران جائے گے نا، تو بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارا دماغ ہے نا اس وقت بہت غصے میں ہو جاتا ہے۔ جیسے لفٹ میں، جیسے ہم ٹور کی طرف سے گئے تو لفٹ میں جانا ہے، تو لفٹ میں اتنا کراؤڈ ہوتا ہے کہ بس چڑھتے ہیں، بہت زیادہ لوڈ ہو جاتا ہے تو اوور لوڈ کر کے آتا ہے، اور جتنے لوگ گئے اس میں سے تھوڑوں کو باہر نکلنا پڑتا ہے اور پھر لفٹ اوپر جاتی۔ کبھی کبھی 4-5 راؤنڈ تک بھی لفٹ میں چڑھنے کو نہیں ملتا ہے۔ تو اس وقت بہت انسان ہائپر ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، اوور لوڈ ہوتا ہے، تو جو انسان آگے ہے وہ نکلتا نہیں ہے، وہ یہ دوسروں کو کہتا ہے کہ تم باہر نکلو، اس میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ پھر بس میں چڑھنے کے ٹائم پہ اتنا کراؤڈ ہوتا ہے کہ بس میں جگہ ہے، جب ٹور والا ہم کو لے کے گیا ہے تو ضرور وہ ہم کو سب کو لے کے ہی جائے گا، چھوڑ کے تو نہیں جائے گا نا۔ لیکن لوگ ایسا کرتے کہ بھاگتے ہیں، دھکا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، اور پھر بس میں چڑھنے کے ٹائم پہ سیٹ پکڑتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں،
اتنا نیک کام کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں اور ہم وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے۔ بہت صبر کی ضرورت ہے، بہت صبر کی ضرورت ہے وہاں جا کے، کیونکہ شیطان کو شرمندہ کرنے جا رہے ہیں نا، شیطان کو شرمندہ کرنا ہے نا ہمیں، تو ہمیں وہ کام ہی نہیں کرنا ہے جو شیطان والے ہیں، ہے نا۔ تو اس لیے وہاں پہ جائیں گے تو حج کے دوران جب جگہ جگہ بھیڑ ہو، زحمتیں ہو، قدم قدم پہ ہمارے لیے مصیبت ٹکرائیں گی، قدم قدم پر ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، کہیں ہم کو غصہ آئے گا، کہیں ہم کو دکھ ہوگا، کہیں ہم کو بھوک برداشت کرنی پڑے گی، کہیں ہم کو بہت چلنا پڑے گا، کہیں ہمارے پیروں میں درد ہو جائے گا، اور کہیں ایک دم آسانی۔ تو پھر کیا ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمان ہیں نا۔ اگر ہم کسی کے گھر پہ مہمان بن کے جاتے ہیں، کسی کے گھر میں کسی نے شادی کے لیے دعوت دیا ہے، بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی ہمارے لیے کچھ ارینجمنٹ اچھا نہیں کیا ہو، تو ہم انسانی مہمان بن کے کیا کرتے ہیں کہ جانے دو، ابھی اتنی اس سے نہیں ہو پایا ہوگا، تو ہم اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں نا۔ یہ تو اللہ کے گھر کی مہمانی ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلایا، اس کے گھر پہ گئے ہیں، اور جتنے بھی آئے ہیں سب اس کے مہمان ہیں نا۔ تو پھر ہم کو ان کو بھی اللہ کا مہمان سمجھ کے ہم کو تھوڑا ان کے ساتھ میں رحم و کرم کا، صبر و استقامت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ کسی کی مدد کر سکے تو پھر تو کیا کہنا، سبحان اللہ۔ دیکھیے جب ہم حج کے لیے گئے تھے تو ایک میاں بیوی آئے تھے، وہ پہلے ہم لوگوں کو جہاں رکائے تھے وہاں پہ وہ روم میں وہ دونوں ہمارے ساتھ تھے، بعد میں پھر وہاں مکہ شریف جا کے ان کا روم الگ ہمارا الگ ہوا۔ تو وہ ماشاء اللہ وہ جو تھی بچی، وہ اس کا نام ہاجرہ تھا، تو ماشاء اللہ وہ اتنی اچھی تھی کہ وہ جب مینا میں گئی، اور مینا میں ایک بزرگ تھی، وہ 105 سال کی تھی، وہ اپنی بہو کے ساتھ حج کے لیے آئی تھی، بہو بیٹے کے ساتھ۔ اب سوچو کہ وہ جب 105 سال کے ہے تو بہو بیٹے بھی جو ہوں گے تو ان کی بھی تو عمر ہی ہوگی نا زیادہ، تو بہو بھی کمزور، مطلب وہ نہیں کر پاتی تھی، وہ خود ہی چلنا پھرنا اس کے لیے مشکل ہوتا تھا۔ تو یہ جو ہاجرہ تھی وہ ان کو باقاعدہ مینا میں کتنی وہ گدے لگے ہوئے رہتے، اس میں چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اتنی ضعیف عورت کو وہ پکڑ پکڑ کے لے کے جا کے ٹوائلٹ میں لے کے جاتی تھی، ٹوائلٹ وغیرہ کا ان کا سب کرواتی تھی، ان کو پکڑ کے واپس لے کر آتی تھی، ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی تھی، مطلب اتنا ان کو وہ ہیلپ کرتی تھی، اتنی وہ ان کی مدد کرتی تھی، ماشاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے پروردگار۔ اور وہ اس سے اتنا راضی رہتے تھے، اتنا خوش ہوتے تھے۔ تو وہ اتنی ہم لوگوں کو ایک بار بہت 2-4 گھنٹے چلنا پڑا تھا، پہلے دن کنکری مار کے جب ہم لوگ عمرہ واپس کعبہ شریف میں گئے تھے، تب تو ادھر سے جب ہم لوگوں کو واپس آنا پڑا تھا تو ہم لوگوں کو کافی ہو گیا تھا، وقت چلنا پڑا تھا، اتنی تھکان سے آنے کے بعد اس نے ان کو لے کے جا کے ان کا سب کچھ جو بھی ان کی ضرورت تھی وہ کری، تو کتنا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا نا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرے کہ ہمیں اگر ایسا کوئی موقع ملتا ہے کہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگ ان کی مدد بھی کیجیے، اللہ اپنی مدد کرے گا، ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بھی 1-2 لوگ ہیں جو مطلب میں رشتے میں ہی ہیں ہمارے، مطلب ہماری بہو کے رشتے میں ہیں، تو ان لوگوں نے بھی اتنا سپورٹ کیا تھا۔ ایک میاں بیوی آئے تھے اور ان لوگوں کو کچھ نہیں معلوم تھا، تو لوگ ان لوگوں کو ساتھ میں لے کے ہر جگہ جاتے تھے، طواف میں، سب چیز میں، ہر جگہ پہ ان لوگوں کو مدد کرتے تھے، نماز کے لیے ان کو لے کے جاتے تھے، 5 وقت ان کو پہنچاتے تھے روم تک۔ اور جب ہم لوگ فرسٹ ڈے جب جمرات سے نکلے تھے، اور اتنی گرمی تھی، میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ وہ گرمی سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چمڑی جل جائے گی۔ اس وقت انہوں نے یہاں سے گلوکون ڈی تھا یا جو بھی تھا، انہوں نے وہ اس کا چھوٹا چھوٹا بوٹل بنایا تھا، ایک دم جیسے بہت سارا شوگر اور وہ ڈال کے چھوٹی چھوٹی بوٹل میں اس کو پیک کیا تھا، اور پھر ہم لوگوں کو ایک بوٹل، آدھی بوٹل پانی لے کے اس کے اندر آدھی بوٹل انہوں نے ملا کے وہ دیا تھا پینے کے لیے۔ اور اس گرمی میں وہ جو ڈرنک انہوں نے ہمیں دیا تھا وہ پینے کے بعد جو دل سے ان کے لیے دعا نکلی تھی، الحمدللہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اور بھی ترقی دے، خوشیاں دے، ان کو قبول کرے اللہ پاک، ان کو اس کا اجر دے پروردگار۔ اور آنے کے بعد ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے ان کو اتنا ترقی دیا، اتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا کہ مطلب وہ جب جانے کے ٹائم جو ان کی استطاعت تھی اس سے 1000 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے حج کے بعد کیا، کہ ان کے پاس جتنا تھا اسی میں انہوں نے حج اپنی ماں کو بھی کرایا، اور وہ میاں بیوی بھی آئے، اور وہ انہوں نے اپنے گھر کا نہیں دیکھا کہ ہمارے گھر میں ابھی ہم بڑا گھر لے یا ہم خود کا گھر لے، لیکن انہوں نے حج کو پہلے امپورٹنس دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اتنے بڑے بڑے اچھے گھر کیا، ان کے لیے کار، ان کے لیے بہت ساری سہولتیں، ان کے لیے اتنا برکت دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ ایسے ہی سب کو دنیا آخرت دونوں میں برکت عطا فرمائے اور قبول کرے پروردگار۔ دیکھیے پھر اس کے بعد جب حج میں ہم گئے تو جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے آیا تو اس کو تھوڑی بے حیائی سے، یہ ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دیکھیے وہاں جا کے یہ ساری چیزوں کا خیال نہیں آتا ہے، لیکن اگر کسی کے دل میں ایسے آئے بھی تو وہ اللہ کے گھر میں یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں، مطلب حج کے یہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ 97 میں کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران شہوانی باتیں نہ ہو، ہے نا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں کہ اے مومنو، خدا پرستی کی ان نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرمت کے ان مہینوں کی بے حرمتی کرو، قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان کے جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہیں، اور نہ ان لوگوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالو جو اپنے پروردگار کے فضل سے اس کی خوشنودی کی تلاش میں مقام محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، ہے نا۔ تو جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر پہ آ رہا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے نا، تو ہمیں ان سے اگر وہ غلط بھی کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ اچھا کریں انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو خدا پرستی کی ان نشانیوں کا احترام کرے جو خدا نے مقرر کی ہے تو یہ دلوں کی تقوی کی بات ہے نا۔ وہاں جا کے ہمارے دل میں تقوی یعنی پرہیزگاری ہے نا، بس تقوی رہے، اللہ پہ توکل رہے اور گناہوں سے بچے رہیں، اللہ سے شکر گزاری کرتے رہیں، ہے نا۔ پھر جب احرام باندھیں تو پھر اس کے بھی ہمیں بہت سارے فرائض ہوتے ہیں نا، تو اس میں بھی احرام باندھنے کے بعد پھر ہم سے کوئی غلط چیز، کوئی غلط کام ہے نا نہیں ہونا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ جیسے دیکھیں احرام باندھنے کے بعد ہر نماز کے بعد، ہر بلندی پر چڑھتے وقت، ہر پستی کی طرف اترتے وقت، ہر قافلے سے ملتے وقت، اور ہر صبح کو نیند سے بیدار ہو کر بلند آواز سے دیکھیں ہمیں تلبیہ پڑھنا چاہیے نا، کہ دیکھیے اس میں ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ہے نا۔ اس میں کیا ہے، میں حاضر ہوں خدایا، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، بے شک ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، نعمت سب تیری ہے، ساری بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، ہے نا۔ اگر یہ مطلب پڑھو یہ سب چیزیں تو کتنا سکون سے پڑھے گے نا، کتنا اچھا لگے گا نا۔ پھر جب عرفات کے میدان میں جائیں گے تو پھر وہاں پہ جتنا ہو سکے ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے نا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اہل مکہ بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے سارے لوگ پلٹتے ہیں، اور خدا سے مغفرت چاہو، بلا شبہ خدا بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا کے نزدیک عرفہ کا دن تمام دنوں سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانی دنیا پر خصوصی طور پر متوجہ ہو کر فرشتوں کے سامنے اپنے حاجی بندوں کی عاجزی اور ان کی درماندگی کی حالت پر فخر کرتا ہے نا۔ کتنی مطلب ہم پسینے میں ہوتے ہیں، ہم میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کی ارکان کرنے میں ہم تھکے ہارے، ہم مطلب کوئی ایک دم اگر تندرست ہے وہ بھی تھوڑا نڈھال ہو جاتا ہے،
اگر بہت خوبصورت ہے اس کے بھی چہرے تھوڑے ایک دم دھندلے پڑ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان پر فخر کرتا ہے۔ سوچو اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے، اللہ اکبر۔ پھر فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو میرے بندے پریشان دھوپ میں میرے سامنے کھڑے ہیں، یہ لوگ دور دور سے آئے ہیں، میری رحمت کی امید انہیں یہاں لائی ہے، حالانکہ انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا۔ اس فقر کے بعد لوگوں کو جہنم کے عذاب سے آزاد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور عرفے کے دن میں اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں کہ اتنے کسی دن بھی نہیں بخشے جاتے۔ سوچو، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی اللہ تعالیٰ نے فقر کیا ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کیا ہو، اللہ تعالیٰ جو جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اللہ فقر کرے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ جو نہیں جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے اپنے گھر پہ بلا لے پروردگار۔ پھر دیکھیے جب مینا میں جائے گے پھر وہاں قربانی وغیرہ کا رہتا ہے، تو وہ ساری چیزوں میں بھی تھوڑی مشقت ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ انعام میں فرماتے ہیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، مطلب یہ دعا ہے جب وہ ہم قربانی کرتے ہیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت ایک اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں خدا کی یاد میں مشغول رہو گنتی کے ان چند دنوں میں، ہے نا، کچھ وقت ہمیں ملا ہے تو جتنا ہو سکے ہم اللہ کی یاد میں کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ہی فرماتے ہیں کہ پھر جب تم حج کے تمام ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب خدا کا ذکر کرو، بس اس سے بھی بڑھ کر، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہاں فرمایا اپنے آباء و اجداد کا تم ذکر کرتے تھے پہلے کیا کرتے تھے حج کے پہلے کہ ہاں ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے تو ہم یہ کریں گے، وہ غلط بھی ہوتا تھا تو ہم ہمارے باپ دادا کے لیے وہ فالو کرتے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے کہ اس کے بعد اب تم اللہ کا ذکر کرو، اب تم اللہ کا ذکر کرو اور اس سے بھی بڑھ کر کرو، ہے نا۔ تو پھر حج جب اللہ تعالیٰ حج پورا کرا دے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرو، اور جب حج ہو جائے، جب آپ لوگوں کا آخری بولتے نا الوداع طواف ہوتا ہے، جب ہمارا الوداع طواف تھا تو میں نے رو رو کے کعبہ شریف جب تک مجھے دکھ رہا تھا، مطلب ایک ایسی جگہ آ گئی تھی کہ اب یہاں سے نہیں دکھے گا، اب یہاں سے باہر نکلنا، میں نے وہاں پر بھی سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ پھر سے بلانا، 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 میں اتنا اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائی تھی۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو عمرہ کے لیے بلایا تھا ہماری پورے بہو بچوں کے ساتھ، الحمدللہ۔ دیکھیے اللہ کے گھر پہ جانے کا ہمیں مطلب زیادہ لوگوں کو دکھاوا یا لوگوں کو شو آف نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے حج کیا، میں نے عمرہ کیا، میں نے دکھاوے کے طور پہ نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے اس لیے یہ بات شیئر کر رہی ہوں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کرتا ہے، دعائیں مانگنے سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے گھر میں بلائے، یہ دعا اللہ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ بلائے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اتنی استطاعت دے گا کہ وہ ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے آسان فرما دے، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ میرے اس حج کو حج مبرور اور مقبول بنا دے، میری اس کوشش کو ٹھکانے پر لگا دے، میرے گناہوں کی بخشش فرما دے، میرے اس عمل کو مقبول ترین عمل سہلے بنا دے، اور اس کو ایسی تجارت بنا دے جس میں کوئی گھاٹا نہ ہو۔ اے دلوں کی باتوں کو جاننے والے، اے اللہ مجھ کو تاریکی سے نکال کر اجالے میں داخل فرما دے۔ اے اللہ بے شک میں تیری رحمت کے حصول کے ذرائع اور تیری بخشش کے راستے اور ہر گناہ سے سلامتی کی التماس کرتا ہوں، اور ہر نیکی پر قائم رہنے اور جنت کی کامیابی اور جہنم سے نجات کی التماس کرتے ہیں۔ اے میرے رب مجھے اس روزی پر قناعت عطا فرما جو تو نے مجھے دی ہے، مجھے برکت عطا فرما ان چیزوں میں جو تو نے مجھے عطا فرمائی، اور تو خیر کے ساتھ میری ہر اس چیز کا نگہبان بن جا جو مجھ سے غائب ہیں۔
دیکھیے اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعائیں مانگنا چاہیے کہ اے اللہ میں آپ سے دنیا و آخرت کی بھلائی اور معافی کا طالب ہوں، اے اللہ ہم کو دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما، ہماری جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما، اے بڑے غالب رہنے والے، گناہوں کو معاف فرمانے والے، دونوں جہانوں کے پالنہار، ہماری مدد سن لے، ہماری فریاد سن لے، ہماری مدد فرما۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حج مقبول و مبرور کرے، اور اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا نہیں ہوا ہے ان کو اگلے سال اس کی خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ جو جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسانی فرما، ان کے لیے خیر و عافیت کا معاملہ فرما، جو اپنے بال بچوں کو یہاں پہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو یہاں خیر و عافیت سے رکھ، ان کو وہاں خیر و عافیت سے رکھ، اور خوشی سے ان کو اپنے گھر پہ لا کے ملا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حج مقبول و مبرور عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔